میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، تمام کی تمام خبریں آج لوکل ہیں، اور لوکل خبریں اتنی زیادہ ہیں تو پھر ہم انٹرنیشنل خبر کو کیوں شامل کریں. بہرحال جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایف آئی اے کا جو ریڈ ہوا ہے صرافہ بازار کراچی کے اندر. یہ ریڈ کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر بڑا جو ہے تکلیف ہوئی ہے، بڑا دل دکھا ہے. جس طریقے سے بچوں کے سامنے ان کے والد کو تھپڑ مارے گئے، جس طریقے سے جو وہ ایف آئی اے کے اہلکار تھے وہ خود کو قانون سے بالا تر تصور کر رہے تھے، وہ جس طریقے سے ان کے جو ایکشنز تھے وہ باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے، جیسے کہ یہ بہت بڑے کرمنل گینگ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے. دیکھیں، ایک دکاندار ہے، اس نے بھاگ کر کہیں نہیں جانا. اگر وہ زیور کا کاروبار کر رہا ہے تو پھر وہ بھاگ کر کہاں جائے گا؟ لوگوں کے ساتھ لین دین ہوگا یقینی طور کے اوپر. مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تاجر یونینز آپ کو معلوم ہے کہ کافی موجود ہوتی ہیں. اس طرح صرافہ بازار کی بھی اپنی ایک یونین ہے. اس شخص کو جس طریقے سے اس کے ملازمین کو اس کو خود زد و کوب کیا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت ایک جو ناسور موجود ہے، جو سرکاری اہلکار خود کو قانون سے بالا تر تصور کرتے ہیں، خود فرعون بنے جو ہے وہ گھومتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے. کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ایک اوورسیز جو خاتون آئی تھی، اس کے ساتھ جب خاتون اہلکار نے بدتمیزی کی تھی تو پھر اس خاتون کو یعنی اندر ایف آئی اے والے لے گئے تھے اور خواتین اور بڑی مار پٹائی کی تھی. تو یہ رویے جو ہیں ایف آئی اے کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، لیکن دیکھ کر افسوس ہوا. ڈاکٹر عثمان صاحب جو کہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں، وہ بڑی شائستہ طبیعت کے مالک ہیں. جو ایک کانسٹیبل شاید اگر آپ کو یاد ہو، جو کہ بڑی مغلظات بکتا تھا، اس کو کوئی پرابلم تھا، ڈپریشن تھا، وہ گالیاں دیتا رہا ایون کہ آئی جی صاحب کو جب اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی. لیکن اس کے ساتھ بھی جو ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں، انہوں نے نہ صرف اس اہلکار کو، کانسٹیبل شاہد کو بلایا، بلکہ اس کا علاج کروایا، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اس نے معذرت کی، اور اس کی نوکری آج بھی برقرار ہے. یعنی اس کو ریہیبلیٹیشن کے بعد ایک اس کی جو کونسلنگ ہونی تھی، جو اس کا علاج ہونا تھا، وہ علاج کروا کر اس شخص کو دوبارہ جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر وہ اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے، اور پنجاب پولیس کے اندر وہ آج بھی ڈیوٹی کے اوپر مامور ہے. تو ایسی دھیمی طبیعت کے حامل شخص، ایسے شائستہ شخص کے نیچے جب ایف آئی اے کے اہلکار اس قسم کے رویے اپنائیں گے تو یقینی طور پر یہ ان کے لیے بھی باعث شرمندگی اور ندامت ہے. اب اس معاملے کے اوپر ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان نے واقعے کا نوٹس لیا ہے، 48 گھنٹوں کے اندر رپورٹ طلب کی ہے. لیکن اس وقت اگر میں بات کروں تو سوشل میڈیا کے اوپر ہر کوئی یہی کلپ شیئر کر رہا ہے. وہ 5-6 منٹ کا یہ کلپ ہے. دیکھا تو افسوس ہوا. ایک خاتون اہلکار بھی ان کے ساتھ ہے، اور وہ کہہ رہی ہے موبائل ادھر رکھ دو، یہ کر دو، وہ کر دو. سادہ لباس کے اندر وہ موجود ہے. 2 یا 3 اہلکار جو ہیں وہ وردی کے اندر ہیں، باقی سول ڈریس کے اندر ہیں. اگر آپ انہیں ریڈ مار رہے ہیں، آفیشیلی کر رہے ہیں، کوئی انڈر کور بندہ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو ان کا جرم کیا تھا، یہ بات سامنے آنی چاہیے. ڈائریکٹر ایف آئی اے جو کراچی زون ہے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے، یہ آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. اور کوئی گزشتہ کچھ عرصے سے ہمیں جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے جو لوگ پیسنجرز تھے جو عمرے کے لیے جا رہے تھے یا حج کے لیے جا رہے تھے یا بیرون ممالک انہوں نے سفر کرنا تھا، ان کو بھی آف لوڈ کرنے کی شکایات سامنے آ رہی تھی. میرے خیال کے مطابق یہ معاملہ نہ صرف ڈاکٹر عثمان صاحب کو بلکہ منسٹر انٹیریئر محسن نقوی صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ ان کے لیے بھی باعث شرمندگی اور ندامت ہے. اور یہ رویے اس معاشرے کے اندر کم از کم قابل قبول نہیں ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام شہریوں کا تحفظ ہے، نہ کہ ان کو ہراساں کرنا یا مار پیٹ کرنا. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات کریں تو کراچی سے متعلق ایک اور خبر ہے. انمول عرف پنکی، جسے کوکین کوئین جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جو کہ پہلے بڑی پراؤڈلی اس کی ایک آڈیو سامنے آئی تھی کہ سب جھک کر جو ہے وہ سلام ٹھوکیں گے. آپ کو معلوم نہیں ہے پنکی کون ہے، پنکی کس برانڈ کا نام ہے. وہ برانڈ آج جو ہے وہ بدلی سی سرکار تھی، بدلی سی گفتگو تھی. اس نے بھی پولیس کی جانب سے تشدد کا الزام عائد کیا جب وہ کچہری میں اس کو پیش کرنے کے لیے، عدالت میں پیش کرنے کے لیے لایا گیا. اور اس نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ میرے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور مجھ سے زبردستی کنفیس کرایا جا رہا ہے کہ میں کہوں کہ میں بنی گالا میں کسی شخص کو
मंशियात सप्लाई करती थी। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए इससे आप बोले बनीगाला में आप पता नहीं किस बंदे का हवाले करा दिए। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। 6 मार्च मुझे लाहौर से 22 दिन पहले उठाकर लेकर आए। अब ये अनमोल उर्फ पिंकी साहिबा की जो अकड़ थी वो तो किसी हद तक कम हुई, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये तासुर इस वक्त ज़ोर पकड़ चुका है कि जैसे सिस्टम के अंदर लोग अब इस पिंकी जिसका नाम असल में तो अनमोल है, अनमोल उर्फ पिंकी को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो अब इसको बतौर हथियार जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो नहीं होनी चाहिए जी। जिन जिन लोगों के ऊपर वो इल्ज़ाम आयद कर रही है, इस बात की भी जो है वो मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि वो इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम है या उसमें कोई सब्सटेंस भी है। किसी की भी पगड़ी नहीं उछाली जानी चाहिए, और अनलेस प्रूवन गिल्टी इवन द एक्यूज इज़ इनोसेंट, तो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। और पिंकी का खाली एक कन्फेशनल स्टेटमेंट या उसकी जानिब से कहने से चीज़ ये जो है वो हमें तसव्वुर नहीं करनी चाहिए, उसकी बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो कोई शरीफ शहरी तो है नहीं, वो कोई ऐसी रिस्पेक्टेबल नोटेबल सिटीज़न तो है नहीं कि उसकी बात को वज़न दिया जाए। वो तो एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडसेट के साथ है। वो लोगों के जो रगों के अंदर जो है वो जहर इंजेक्ट कर रही थी, ख़ुद अपना जो है वो माल पानी बना रही थी। मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर वो मतलूब है या मतलूब थी या मतलूब है अभी, तो उसका जो मामला है ये मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इस तहकीकात के दायरे को यकीनी तौर पर वसी रखें, लेकिन मीडिया ट्रायल किसी का नहीं होना चाहिए। उसने पहले भी MQM के एक रुकने कौमी असम्बली और उनकी अहलिया का नाम लिया, फिर इसके अलावा कुछ शोबिस के लोगों का नाम हो रहा है, किसी टिकटॉकर का नाम हो रहा है, वो मुनीब भट्ट साहब का मैंने नाम सुना। तो ऐसी चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त हैं। मुनीब भट्ट यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जो है वो लाइक माइंडेड हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए भी नहीं कहूँगा कि उनकी पगड़ी उछाली जाए मीडिया ट्रायल के अंदर। यानी सच का सच जो है वो सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, वज़ाहत के साथ, एविडेंस के साथ, शवाहिद के साथ इस मामले को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, ना कि मीडिया ट्रायल के अंदाज़ के अंदर। आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर ये है कि मोहसिन नकवी साहब का ही जिक्र करते हैं। उनको जो IPL है उसके फ़ाइनल का और ICC की एक मीटिंग है उसका इन्विटेशन आ चुका है और उन्हें इंडिया ट्रैवल करना होगा। अब पाकिस्तान की जानिब से क्या वज़ीर दाखिला जो कि पाकिस्तान के जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो वहाँ जाना पसंद करेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनको अलाउ करेंगे कि वो ट्रैवल करें, इंडिया की तरफ जाएं? इस पर अभी जो है फ़ैसला है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर होगा। यकीनी तौर पर इस पर मुशावरत होनी चाहिए, और अगर ज़रूरी नहीं, नागुज़ीर नहीं, तो इंडिया जाने से इज्तनाब करना चाहिए, गुरेज़ करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है जी। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि खेलों के अंदर सियासत को नहीं लाना चाहिए, लेकिन इंडिया बार बार मल्टीपल टाइम्स उनके प्लेयर्स, उनके पॉलिटिशियंस, उनकी जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो हमेशा पोलिटिसाइज़ करते चले आ रहे हैं। तो हमें भी ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि पहले एक RSS के एक लीडर हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि आपस में राब्ते बहाल होने चाहिए। तो पाकिस्तान तो कभी भी इंडिया के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान ताल्लुक़ जो है वो बराबरी और बामी एहतराम के ऊपर जो है वो कायम करना चाहता है, और यही पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। काबिले एतबार लोग नहीं हैं ये इंडियंस, ये बार बार डिसीव करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये धोखा देते हैं, और ये उनकी घुट्टी के अंदर शामिल है। सो RSS जो कि हिंदवाता माइंड सेट है, और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो कि साबिक वज़ीर भी हैं कश्मीर के, और सेकंड ये इस्टेब्लिशमेंट के जो वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की, उसके खासे करीब तसव्वुर होते हैं। तो लेट्स सी जी मोहसिन नकवी साहब या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस मुतालिक इस ज़िम्मे में क्या फ़ैसला करते हैं। एक और जी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक रोज़ा दौरा किया था जी बलूचिस्तान का। अब मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये वन डे ट्रिप नहीं होना चाहिए, कम से कम मल्टीपल डेज़ होना चाहिए, बट बहरहाल इवन देन अच्छी बात है जी। बिलावल एक मरकज़ी लीडर हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उन्हीं की वहाँ पर हुकूमत है इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर। कोलिशन गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नवाज़ भी साथ शराकतदार है, लेकिन जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो तो सरफराज बुगटी साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। कुछ यानी
اس حوالے سے بہت سی افواہیں چل رہی تھیں کہ 2.5 سال کے لیے سرفراز بگٹی صاحب ہیں, اب ان کا وقت ختم ہونے والا ہے, اور ود ان پیپلز پارٹی بڑی اپوزیشن تھی سرفراز بگٹی صاحب کی. تو بلاول نے ان تمام کیا سرائیوں کو, ان تمام کی تمام جو زیر گردش جو ایک قسم کی جو کہتے ہیں نا گفتگو چل رہی تھی, یا کہتے ہیں کہ بیہائنڈ کلوز ڈورز جو سازشیں ہو رہی تھیں, ان کو ایک ساتھ ہی ختم کر دیا. بلاول بھٹو نے سرفراز بگٹی کی تعریف بھی کی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ تقریباً 5 سال وہ مکمل کریں گے. مفتی صاحب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ 5 سال بعد جب سرفراز بگٹی صاحب کا ٹرم مکمل ہوگا تو تب تک یہ تمام منصوبے ہم مکمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب یہ سرفراز بگٹی صاحب سے متعلق میں آپ کو بتاؤں تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو, ویسے آف دا ریکارڈ کبھی اگر پرائم منسٹر بات کر رہے ہوں تب, یا اوور آل اگر وزراء اعلیٰ کی کارکردگی دیکھی جائے تو سرفراز بگٹی صاحب بہترین کام کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کو پروونشل سطح کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے, یعنی نئی قانون سازی انہوں نے کی ہے, جس سے یعنی مسنگ پرسنس والا جو منجن تھا اس کو بھی ہمیشہ کے لیے انہوں نے بند کر دیا. اب انہوں نے ڈیٹینشن پیریڈ رکھ دیا ہے, جس بندے کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا خفیہ ادارے حساس ادارے اٹھائیں گے اس کو فیملی تک ایکسیس بھی ملے گا, اور ڈیٹینشن سینٹر بھی مختص کیے ہیں اور بڑی عزت اور احترام سے رکھا جائے گا, کیونکہ یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں, ان کو بریک کرنے کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے. تو یہ کوئی 1 مہینے کے اندر بریک ہوتے نہیں ہیں, تو لہٰذا جو ٹائم ہے وہ میرے خیال سے 3 ماہ کا کر دیا گیا, یا 4 ماہ کا یہ وقت ہے, اور میرے خیال سے یہ ٹائم سفیشینٹ ہے. اب لا فیئر اور وار فیئر اور پھر اس کے علاوہ گڈ گورننس, اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بلوچستان کے جو حالات ہیں ان میں ابھی تبدیلی آ بھی چکی ہے, اور مزید تبدیلیاں بھی انشاءاللہ آئیں گی. ویسے پنجاب کے بعد بلوچستان پہلا صوبہ ہے جس نے ایئر ایمبولنس جو ہے وہ اس کا آغاز کر دی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے سرفراز بگٹی صاحب کا, اور شعبہ صحت کے اندر وہ خاصی نمایاں تبدیلیاں لے کر آئے ہیں, جس نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی امپریس کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک افسوسناک خبر ہے, یاسر آفریدی صاحب نام تھا کانسٹیبل کا, پولیس کانسٹیبل تھے جن کی شہادت ہوئی ہے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر. تو ان کے نماز جنازہ کے اندر گورنر خیبر پختونخوا تو شریک ہوئے, لیکن سہیل آفریدی صاحب اس کی یا سیکیورٹی اہلکار جو ہیں, سیکیورٹی فورسز مساجد میں کتے باندھتے ہیں, یہ باتیں تو کر سکتے ہیں, کبھی کالے چینل کا نام لیتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, لیکن جو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے ان کو بطور چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس, وہ ہمارے جو شہدا ہیں ان لائن آف ڈیوٹی جو کہ اپنی جان قربان کرتے ہیں, وہ ان کی جو ہے وہ عملی جو ہے عزت نہیں کرتے. اور اس حوالے سے کافی زیادہ پولیس فورس کے اندر جو ہے ان کا مورال ڈاؤن ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے ایک تقریب میں خطاب میں بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے اس کی تنخواہیں باقی تینوں صوبوں کے مقابلے میں یا ایون وفاقی پولیس کے مقابلے میں تنخواہیں خاصی کم ہیں, تو ان کے مساوی ان کو کرنا چاہیے. تو یقینی طور پر جی وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر فرنٹ لائن کے اوپر ہماری جو خیبر پختونخوا کی پولیس وہ لڑ رہی ہے, تو ان کو یعنی تنخواہیں بھی ان کی اور مراد بھی ان کی جو ہے وہ اگر بڑھ کر نہیں باقی فورسز کے مقابلے میں, تو کم از کم ان کے مقابلے میں تو ہونی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ میں کروں گا کہ جو ایک NFC کا 1% جو اضافی ملتا تھا خیبر پختونخوا کی حکومت کو, تو وہ فنڈ کدھر گیا, وہ کتنے کروڑ ہے, کتنے ارب ہے, جو بھی اس کی ایک سم بنتا ہے, وہ کیا پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر یا وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر استعمال ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی جی. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے ذکر کر رہے ہیں, تو آفریدی صاحب سے متعلق اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے جابطہ یوٹیوبرز ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں جی کہ اس مرتبہ آفریدی صاحب ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ منگل کو اڈیالہ جیل پہنچیں گے, اور اس مرتبہ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ جناب پھر تصادم ہوگا, کشیدگی بڑھے گی, اور وہ عمران خان سے اگر اس سے پہلے حکومت ملاقات کروا دیتی ہے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ جناب اس مرتبہ دمادم مست کلندر کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو میں یہی بات کہوں گا, یہ جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو صاحبان ہیں یہ گفتگو کر رہے ہیں, ان کو میں یہی کہوں گا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ صرف باتوں کے شعر ہیں. ان سے اگر آپ عملی طور کے اوپر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سہیل آفریدی ایک مؤثر طریقے سے احتجاج کر پائے گا, تو مجھے تو اس میں کوئی دم خم دکھائی نہیں دیتا. پہلی بات, کیونکہ وہ اب قبائلی وزیر اعلیٰ نہیں ہے بلکہ وہ ڈیزائنر وزیر اعلیٰ بن چکا ہے. وہ کپتان چپل سے لوئی وٹون تک کا سفر جو ہے وہ کامیابی سے انہوں نے جو ہے عبور کیا ہے, اور اب وہ سن گلاسز بھی پہنتے ہیں, اب وہ
یعنی ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتے ہیں تو ان میں کٹس آ چکے ہیں. وہ اب ڈیزائنر وزیر اعلیٰ ہیں, تو ڈیزائنر وزیر اعلیٰ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اسٹرگل آن گراؤنڈ وہ کر سکے گا تو امپاسبل جی, مجھے تو 1% بھی اس کا امکان دکھائی نہیں دے رہا. دوسرا, اگر کوئی زیادہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو سی پی او راولپنڈی کا نام جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا. سی پی او راولپنڈی کا نام ہے خالد ہمدانی. یہ خالد ہمدانی صاحب جو ہیں, یہ ان سے متعلق مجھے ڈاکٹر عثمان صاحب بتا رہے تھے کہ یعنی پولیس فورس کے اندر جو پی ایس پی کیڈر ہے اس کے اندر ون آف دی فائنسٹ آفیسر ہے, جو بے انتہا دلیر ہے, جو کبھی کہیں کمزوری نہیں دکھاتا. ہی از ویری یعنی کوآپریٹو, عوام کے ساتھ بڑا کوآپریٹو ہے, لوگوں سے ملتا ہے, ہر ایک کا جو جائز مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل بھی کرتا ہے. بٹ وہ دھمکی یا پریشر جو ہے کبھی بھی اس نے کسی کا برداشت نہیں کیا. اور 9 مئی بھی جب ہوا تھا تو تب بھی اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا گیا, تو یہ وہی خالد ہمدانی ہے جی, جس نے راولپنڈی کے بڑے بڑے چودھریوں کو سیدھا کر دیا تھا, جو کہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے تھے. تو لہٰذا نام یاد رکھیے گا جی, سہیل آفریدی صاحب, آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں, یہ نہ کہیے گا کہ کسی نے بتایا نہیں. سی پی او راولپنڈی کا نام ہے جی خالد ہمدانی, اور چیف منسٹر پنجاب کا نام ہے جی مریم نواز شریف. تو یہ بات آپ یاد رکھ لیں, یہ بات پلے باندھ لیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا. ابھی تو یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں, کبھی آپ خود بھی اگر اس بات کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی دل میں کوئی خیال آ رہا ہے تو چپ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. خاموشی میں ہی آپ کی عافیت ہے. اگر عملی مظاہرہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. جی ہاں یا نو. اور ویسے عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں, ان کے ساتھ ملاقات اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہزاروں کی تعداد میں چند ہزار کا ٹولہ لا کر اڈیالہ جیل کے باہر حکومت کو وہ مجبور کر سکتے ہیں کہ ملاقات کرائی جائے, تو ایسا ممکن مجھے کم از کم دکھائی نہیں دیتا. وہ بڑی مزے کی بات کی تھی سہیب برت صاحب نے, نہ چن نہ انج نہیں تو انج نہیں. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.